سی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک ایسی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے جس پر رسول فخر کرتے ہیں۔ ایک ایسی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے جس کے لیے رسول خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کے لیے فخر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کلیسیاؤں کی بات کی جائے تو کوئی اپنی بڑی بلڈنگ کے لیے فخر کرتا ہے، کوئی اچھی کوائر کے لیے شکر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے، کوئی فیمس پاسٹر پر فخر کرتا ہے، کوئی لوگوں کی تعداد پر فخر کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہیں، لیکن جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہاں خدا کے بندے ایک خاص کلیسیا کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تسلنیکیوں کی کلیسیا کو پالوس رسول نے، سلوانس نے اور تموتیس نے قائم کیا، اور یہ مقدونیہ کے شمالی علاقے میں قائم کی گئی تھی جو موجودہ دور میں یونان کا علاقہ ہے، اور یہ شہر قدیم تھا۔ پالوس رسول کے اس شہر میں جانے سے 350 سال پہلے اسکندر اعظم کے ایک جنرل نے اسے دریافت کیا تھا، اور یہاں روڈ بہت اچھے بنے تھے، سی پورٹ تھا، آمد و رفت ہوتی تھی اور تجارت کا مرکز تھا۔ اتحاد سے یہاں پر گناہ بھی عروج پر تھا، کرائم بھی عروج پر تھا، ظلم بھی عروج پر تھا، تجارت کا بڑا مقام تھا، اور وہاں پالوس رسول نے کلیسیا کو قائم کیا۔ اور جب دوسرا تسلنیکیوں کا خط اس کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات میں رسول اس کلیسیا پر فخر کرتے ہیں اور اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کی کوئی چرچ بلڈنگ نہیں تھی، کوئی فیمس پاسٹر نہیں تھا، بلکہ اس کلیسیا کی عملی زندگی تھی۔ اس کلیسیا کی بنیادی خصوصیات تھی جو عملی طور پر ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر رسول جو ہے اس کلیسیا پر فخر کرتے ہیں اور خدا کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے پھر اس کی اپنی شخصیت نہیں رہتی ہے، وہ مسیح یسوع کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں بسر کرتا ہے بلکہ مسیح یسوع کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور تسلنیکیوں کی کلیسیا جو تھی اس میں یہ خوبی تھی کہ جب وہ انہوں نے مسیح یسوع پر ایمان لائے تو پھر وہ مسیح یسوع کے ساتھ متحد تھے، پھر وہ مسیح یسوع کے لیے زندگی بسر کرتے تھے۔ مسیح یسوع کا نام اس کے وسیلہ سے عزت اور جلال پاتا تھا، نہ کہ وہ اپنے نام کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے یا اپنے نام کی بڑھوتی کو چاہتے تھے، بلکہ مسیح یسوع میں متحد تھے اور اس کے نام کی جو ہے عزت اور احترام چاہتے تھے۔ یہ کلیسیا میں ہونے یہ خوبی اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کی ایک مثال پالوس رسول کی زندگی ہے، کیونکہ وہ غلطیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح
مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تسلونیکیوں کی کلیسیا میں پہلی خوبی تھی کہ وہ مسیح یسوع میں تھے، مسیح یسوع کے ساتھ متحد تھے۔ یہ خدا کا بندہ کہتا ہے فضل اور اطمینان خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر مسیح یسوع میں متحد تھے، اور یہ ایک کلیسیا کی اہم خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر رسول جو ہیں وہ خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اس کلیسیا کے لیے اور فخر بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی اس جو کلیسیا میں پائی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا، اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر وقت شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کیونکہ تمہارا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور پالوس رسول جو ہے پہلا تسلونیکیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں ایمان کے کام کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ایمان کے اگر کام نہیں ہوں گے تو وہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ ایمان جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ عملی اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے جو یعقوب کا خط ہے اس کے دوسرے باب کی 17 آیت میں وہ کہتا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ 2 طرح کے ایمان ہیں، ایک ایمان ہے جسے سپرفیشل ایمان کہتے ہیں، سطحی ایمان جو اپنے مقاصد کے لیے اپنے کام کے لیے مسیح یسوع کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ایک وہ ایمان ہے جو مضبوط ایمان ہوتا ہے، اور مضبوط ایمان کی پرکھ تب ہوتی ہے جب کسی پر مصیبت آتی ہے، جب کسی پر مشکل آتی ہے، یا کسی کو مسیح کے نام سے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، تب ایمان کی اصل پرکھ ہوتی ہے، اور جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے وہ پھر قائم نہیں رہتے ہیں، اور جو قائم نہیں رہتے ہیں انہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ پتھریلی زمین والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل دیتے ہوئے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 20 اور 21 آیات میں کہا جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور فور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا ہے، چند روزہ ہے، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ ایمان کی پرکھ ہے، اور جب ایمان کی پرکھ مصیبت، پریشانی، دکھ اور ظلم سے کی جاتی ہے اور جو اس میں قائم رہتا ہے وہ مضبوط ایمان کا مالک ہوتا ہے۔ تسلونیکیوں کی کلیسیا کا یہ تھا کہ جب ان کے روز پیاروں کو چیزوں کے سر کاٹے جاتے تھے، قتل کیے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، جسمانی تکلیف میں سے گزرتے تھے، تو ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا تھا۔ رسول کہتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا، وہ مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ اور دنیا میں یہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں مضبوط ایمان نہیں ہوتا ہے تو جب ظلم ہوتا ہے، جب تکلیفیں سہی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں تو پھر وہ قائم نہیں رہتے۔ اس کی ایک بڑی مثال ترکی کی ہے۔ ترکی کو چرچز کا ملک کہا جاتا تھا، وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چرچ تھے، کلیسیا بڑی تعداد میں موجود تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیائی خطوط وہاں موجود کلیسیاؤں کو لکھے ہیں، لیکن جب ان پر ظلم برپا ہوا، جب انہیں مصیبت اٹھانی پڑی، جب دکھ برداشت کرنے پڑے، تو آج
وہاں چرچ بلڈنگ ہے لیکن چرچ میں عبادت کرنے والے نہیں، نہ ہونے کے برابر جو ہے مسیحیت وہاں پر موجود ہے، کیونکہ وہ ایمان میں مضبوط نہیں تھے، سطحی ایمان تھا، سپرفیشل ایمان تھا، جو مصیبت اور مصائب اور مشکلات میں قائم نہ رہ سکا۔ آج میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو سپرفیشل ایمان کے پیچھے نہ لگائیں، ہم انہیں مضبوط ایمان میں زندگی بسر کرنے والے بنائیں، جو آنے والے وقت میں اگر ظلم کو سہے تو ایمان میں قائم رہے۔ ہمارے ہاں اگر سچائی سے دیکھیں تو ہم نے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں صرف اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ وہ سامنے آئیں، پروگرام کریں، لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں، اور وہ خدا کے گھر میں اس لیے آتے ہیں کہ پروگرام میں حصہ ملے، لوگ ان کی تعریف کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں تک محدود کر دیا ہے، ہم نے انہیں مضبوط ایمان کی تعلیم نہیں دیتے، ہم انہیں تاریخ میں ہونے والے واقعات سے آگاہ نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں خدا کے کلام کی یاد دہانی نہیں سکھاتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار پاسبان اور والدین دونوں، کہ ہم اپنے بچوں کو مضبوط ایمان کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، سطحی ایمان ہے۔ ہم نے ایک جنریشن جو ہے وہ ڈیولپ کر دی ہے جو صرف خدا کے گھر میں اس لیے آتی ہے کہ اس کا نام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اس کی تعریف ہو، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ خود پسندی اور ذات کی ظاہری پن کی عادت ہم نے ایک پوری نسل کو ڈال دی ہے۔ ہمیں مضبوط ایمان میں بڑھنے کی انہیں تعلیم دینی ہے، اور اگر ہم اس میں ناکام رہے تو اس کے ذمہ دار والدین اور پاسبان دونوں ہوں گے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں پہلا پترس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا آزمایا ہوا ایمان آزمائے ہوئے فانی سونے سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ ایمان وہ مضبوط ہے، قیمتی ہے، جو آزمایا گیا ہے، جس کی پرکھ کی گئی ہے۔ اس پرکھ کے لیے ایمانداروں کو تیار رہنا چاہیے۔ تسالونیکیوں کی کلیسیا پر روز ظلم ہوتا تھا، روز ان کے لوگوں کو مارا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان میں بڑھتے جاتے تھے۔ تیسری بنیادی خصوصیت یہ تھی اس کلیسیا میں کہ وہ آپس میں محبت رکھتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ آپس میں محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ کلیسیا میں جو محبت کی رسول بات کرتا ہے، وہ محبت وہ نہیں ہے جو صرف لفظی ہو، یہ وہ محبت ہے جو قربانی مانگتی ہو، کیونکہ کلیسیا ایک بدن ہے۔ اگر کسی کے جسم کے کسی ایک چھوٹے اعضاء میں تکلیف ہو تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کلیسیائی محبت ایسی ہے کہ کلیسیا میں اگر کوئی ایک تکلیف میں ہے تو پھر ساری کلیسیا بطور بدن وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، اور پھر اس کے غم میں، اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ساڈے اتنے انج نہیں، ساڈے اتنے کوئی مصیبت آ جائے تو دوجے کہندے نے چنگا ہویا، یہ انج کردا سی، ایرا ذرا زور ویکھ لئیے کنے کچھ ہے۔ ہم کوئی مشکل میں آ جائے، کوئی مصیبت میں ہو، کوئی دکھ میں سے گزرو، اسی کہنے ہیں جی یہ دے کماں دی وجہ تو ہویا ہے، یہ انج کہندا سی، یا وینے ہیں کہ کنے جھک ہے۔ ہم تماشا دیکھتے ہیں، یہ مسیح کے بدن کی خصوصیت نہیں ہے۔ مسیح کے بدن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، کوئی مشکل میں ہو، تو وہ اسے اپنی تکلیف سمجھے، اپنی مصیبت سمجھے، اور اس میں اس کا ساتھ دیں، اور اس کے لیے اگر انہیں اپنی کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس سے بھی گریز نہ کریں۔ تسالونیکیوں کی کلیسیا ایسی تھی جس میں کسی ایک کو مشکل ہوتی تھی تو ساری کلیسیا اس مشکل مصیبت کو جو ہے وہ محسوس کرتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، اور اس مشکل سے نکالنے میں ان کی کوشش کرتی تھی۔ یہ کلیسیا کی
خصوصیت ہے جو آج بہت کم ملتی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو, آپس میں محبت رکھو. مسیح نے ہم سے کیسی محبت رکھی؟ اس نے اپنی جان قربان کر دی. خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایسی محبت والی کلیسیا ہونی چاہیے, اور تسلونیکیوں کی کلیسیا ایسی محبت والی کلیسیا تھی. اور پھر چوتھی خصوصیت جو ان میں خوبی پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں صبر تھا. وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ ہر مشکل کو, مصیبت کو برداشت کرتے تھے. اور صبر کسی میں تب پایا جاتا ہے جب انہیں امید ہو, جب انہیں کسی کی آس ہو, اور انہیں یقین تھا کہ آسمان پر ہر طرح کی برکت مسیح یسوع میں ان کے لیے ہے. اس لیے زبور نویس زبور 40واں اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی ہے اور اس نے میری طرف متوجہ ہو کر میری فریاد کو سنا ہے. جب ہمارا کبھی ایمان خدا پر ہوگا, ہماری آس ہماری امید خداوند ہوگا, تو پھر ہم ہر مصیبت کو, مشکل کو صبر سے برداشت کریں گے. اور ان 4 خصوصیات کی بنیاد پر 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ تم خدا کی بادشاہت کے لائق ٹھہرے ہو, اور ایسی کلیسیا کے لیے شکر ادا کرتا ہے. یقیناً یہ خصوصیات خداوند چاہتا ہے کہ آج بھی اس کے لوگوں کے اندر ہو, کہ وہ مضبوط ایمان والے ہوں, وہ مسیح یسوع میں متحد ہوں, وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں, وہ ہر حال میں ایمان میں قائم رہنے والے ہوں, اور ہر مشکل مصیبت کو صبر سے برداشت کرنے والے, اور ان کی امید صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہو, تو وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہریں گے. خداوند ہم سب کو ایسی کلیسیا بننے کی توفیق اور طاقت بخشے, اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. شکریہ. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.